السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المخبر الظاهرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. زیادہ وقت نہیں. حضرت مظہر جان جانا علیہ السلام آپ کو اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا. آپ کے سوال حیات کے بزرگوں نے علماء نے لکھا کہ حضرت مظہر جان جانا علیہ الرحمہ کو حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. جس وقت حضرت مظہر جانے جانا علیہ الرحمہ نے دیدار کیا، کیونکہ پہلے بھی حضور کا دیدار کرتے رہے، کیونکہ اس بات پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے. تو جس وقت حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے، آقا علیہ السلام کا دیدار بھی کیا، آقا کے اجاروں کا دیدار بھی کیا. جب دیدار کیا تو وہاں پر ایک شخص کو دیکھا کہ جن کا سر جھکا ہوا تھا، اور یہ جوڑی جو ہے نا سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی، یعنی یہ انداز تھا عاجزی کا اس طرح. تو حضرت مظہر جانا علیہ الرحمہ نے کہا حضور یہ کون ہے؟ پہلے بھی دیدار کرتا رہا، آپ کا بھی دیدار ہوتا رہا، آپ کی یاروں کا بھی دیدار ہوتا رہا، مگر آج اس نے یہ سر جھکا رکھا ہے بظاہر اور سر پہ یعنی کہ گردوں کو وار نہیں پڑا ہے. تو فرمایا گیا مظہر جانے جانا تم نے پہچانا نہیں ہے یہ ساتھ کون ہے؟ ابھی بات چل رہی تھی نا نسبت کی کہ تم نے پہچانا نہیں یہ کون ہے. تو اس کی حضور میں پہچان نہیں سکا. تو فرمایا گیا مظہر جانے جانا یہ کوئی عام انسان نہیں جو ویسے کرمی ہے کہ جو سر جھکا کے کھڑے ہیں، تو حضرت ویسے کرمی اللہ تعالیٰ نے حضور کے دربار کا ادب بھی سکھایا اور حضور کے یاروں کے دربار کا ادب بھی سکھایا. تو تفسیر مظہری علیہ السلام کی مرحوم علیہ الرحمہ، کیونکہ آپ حضرت مظہر جانا علیہ السلام کی مرید ہیں اور آپ کے نام پر ہی آپ نے اپنی تفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھا. تو حضرت قاضی ثناء اللہ تعالی کی مرحوم علیہ الرحمہ جس وقت قرآن مجید اور رحمت نشید کی تفسیر لکھ رہے تھے، تو جب اس آیت پر پہنچے نا کہ جب جناب موسیٰ نبی علیہ السلام کا ٹکراؤ جادوگر سے ہوتا ہے، تو پھر جادوگروں کو جب کلمہ نصیب ہوتا ہے تو جادوگر پھر کس انداز سے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فَقُلْتِ السَّحَرَةُ، قرآن کا اعلان ہے، قرآن اعلان فرماتا ہے فَقُلْتِ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، کہ جس وقت جادوگروں کو حالت سجدہ میں ڈال دیا گیا، سجدے کی کیفیت میں چلے گئے، تو ان جادوگروں نے کیا کہا؟ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، انہوں نے کہا آج ہم کسی عام رب پر ایمان لانے والے نہیں بلکہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لانے والے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر. تو حضرت قاضی ثناء اللہ تعالی کی مرحوم علیہ الرحمہ نے اپنے ضمیر کے مفتی سے کہا اے ثناء اللہ، اگر جادوگر یہ کہیں کہ اے ہارون اے موسیٰ ہم عام رب پر ایمان لانے والے نہیں بلکہ تیرے اور ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لانے والے ہیں، تو حضرت قاضی ثناء اللہ تعالی کی مرحوم علیہ الرحمہ نے قلم کو رو کر کے کہا اے پروردگار سن، میں نے تجھے رب مانا ہے، یقیناً تجھے سجدہ بھی کیا ہے، تیری عبادت بھی کی ہے، مگر کس بنیاد پر آج اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں کہ اے مولا اگر میں نے تجھے رب بھی مانا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے کرا. اگر تجھے رب مانا ہے تو محمد کا رب سمجھتے ہوئے تجھے رب مانا ہے
ہر نسبت کا اللہ ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کچھ وہ ہیں کچھ کا دامن تھام لیتے ہیں، کسی کے دامن سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ وہ سینہ ہے۔ ابھی شعر پڑھ رہا تھا نا ہمارے یعنی کہ ثابت پر وہ کس طرح کا شعر ہے کہ حضور کے گھر والوں سے بھی حضور کے در والوں سے بھی ہمیں محبت ہے۔ گھر والوں سے بھی، گھر والوں سے مراد کیا ہے؟ حضور کے اہل بیت، اور در والوں سے مراد کیا ہے؟ حضور کے صحابہ، حضور کے صحابہ۔ یہ واحد سینہ ہے کہ جس سینے کے اندر میرے اللہ نے گھر والوں کی محبت بھی رکھی ہے، گھر والوں کی محبت بھی رکھی ہے۔ اللہ اسی محبت کو ہمیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی محبت کو اللہ ہمیں قبر میں بھی لے جانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ تو آخر میں ایک اعلان سے بات فرمانے جو میرے ذمہ لگایا گیا، آج آپ کی اسی مرکزی جامع مسجد کے اندر آپ کے علم ہے کہ ہر انگریزی ماہ کی پہلی اتوار کو، ہر انگریزی ماہ کی پہلی اتوار کو درس ہوتا ہے، درس اپنا صراط مستقیم، ماہانہ درس صراط مستقیم۔ اسی سلسلہ میں آج انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد یہ زیادہ لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہوگا، عشاء سے پہلے اختتام وزیر